अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह निसा आयत 128 से आयत 134 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर 128। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी औरत को अपने शौहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर ले उसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है, तमा हर नफ्स में शामिल कर दी गई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। इस आयत करीमा में शौहर और बीवी से मुतालिक एक हुक्म बयान किया गया है कि अगर बीवी को अपने शौहर की तरफ से बेरुखी का अंदाज़ा हो, मिसाल के तौर पर उसके साथ एक बिस्तर में सोना छोड़ दे, यानी ज़ौजियत का हक ना अदा करे, या उसके अखराजात में कमी कर दे, या उसके साथ बैठना और बातचीत करना बंद कर दे, तो दोनों के लिए मुनासिब ये है कि आपस में बैठकर सुलह कर लें और इस बात पर इत्तिफाक कर ले कि शौहर उसका हक अदा करे जैसा कि इस्लाम का तकाजा है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो बीवी चाहती हो कि अज़वाज ज़िंदगी भी कायम रहे तो महर या अखराजात का कुछ हिस्सा बीवी छोड़ दे या शौहर को कुछ माल दे दे, या अगर उसके पास कोई दूसरी बीवी हो जिसे वो ज़्यादा चाहता है तो अपनी बारी के कुछ दिन उसको दे दे और शौहर उससे तलाक ना दे, ताकि और अगर ये दोनों ही सूरत में मुमकिन ना हो तो फिर शौहर तलाक दे दे, लेकिन सुलह में ही भलाई है। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि अपनी चीज़ किसी को ना देना, इस मामले में बुखुल से काम लेना हर इंसान की फितरत में दाखिल है। इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए अपने कुछ हुकूक से अलग हो जाए। इसी तरह शौहर के बुखुल को देखते हुए उसकी तरफ कम ही पर राज़ी हो जाए, यानी कम से कम पर वो राज़ी हो जाए और ज़्यादा माल का मुतालबा करके उसे तंग ना करे, ताकि सुलह को अमली जामा पहनाना मुमकिन हो सके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत नक़ल किया है कि ये आयत ऐसी औरत के बारे में है जिसका शौहर अब उसे नहीं चाहता, उसे तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहता है। बीवी कहती कि मुझे तलाक ना दो, और अगर दूसरी अगर अगर दूसरी शादी वो कर लो तो मैं अपने नानफ़के या खर्च या अपनी बारी से अलग होती हूँ। हाकिम ने उर्वा के वास्ते से आयशा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत नक़ल की है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे भांजे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी के मामले में हम में से किसी को किसी पर तरजीह नहीं देते थे और तकरीबन हर दिन हम सबके पास आते थे। हर बीवी के करीब होते लेकिन छूते नहीं थे, यहाँ तक कि जिसकी बारी होती उसके पास पहुँच जाते और वहाँ रात गुजारते। सो जब बिन्त सौदा रज़ी ताला अन्हा बूढ़ी हो चुकी बूढ़ी हो गई तो उन्हें डर हुआ कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ ना दे। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा को देती हूँ। तो आपने उससे कबूल कर लिया। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा कहती हैं कि हम लोग कहा करते थे कि ये और इसी तरह के दूसरे हालात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया ताकि उम्मत के लिए आपका अमली नमूना हो सके। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने शौहरों को खिताब करके फरमाया कि अगर तुम लोग अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, उनके मामले में अल्लाह से डरते रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को अच्छी तरह जानता है, उसका तुम्हें अच्छा बदला देगा। अल्लाह तबारक ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, व इन इमरातुन खौफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन, और अगर कोई औरत अपने शौहर से किसी किस्म की ज़्यादती या बेरुखी का खौफ रखे, तो नुशूज़ जो यहाँ पे लफ्ज़ आया, नुशूज़ ये है कि शौहर बीवी के साथ सोना छोड़ दे, उसके साथ रहना छोड़ दे, या फिर उसके अखराजात यानी उसके खर्चे वगैरह ना उठाए या उसमें बिल्कुल ही कमी कर दे। और
او एराज़न, एराज़न यानी एराज़ करता हो, यानी एराज़ ये है कि बीवी के साथ बैठना भी छोड़ दे, बातचीत करना भी छोड़ दे। नहास कहते हैं कि नुशूज़ और एराज़ में फ़र्क ये है कि नुशूज़ दूरी है और एराज़ ये है कि वो औरत से कलाम तक ना करे, कलाम तक बंद कर दे, तो इसको कहते हैं। फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि ये दोनों आपस में किसी तरह की सुलह कर लें। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी की सूरत में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दोनों को आमादा किया है कि बाहमी सुलह में कोई हर्ज नहीं है। सुलह बहरहाल बेहतर है। औरत को अपने शौहर की बेज़ारी का डर है, तो अगर उसे खुश करने के लिए अपने तमाम या कुछ हुकूक से दस्तबरदारी वो हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसलन नान नफ़क़ा छोड़ दे या फिर अपनी बारी माफ़ कर दे। तो अल्लाह तबारक ताला ने मिलाप को जुदाई से बेहतर बताया, क्योंकि सुलह की सूरत लड़ाई से बेहतर है। वस्सुलहु खैर, और सुलह हर हाल में बेहतर है। सुलह जुदाई, नुशूज़ और एराज़ से बेहतर है। सुलह की वजह से खुश्क और संग दिल लोगों के दिल भी नरम पड़ जाते हैं। सुलह की वजह से मोहब्बत और उन्स पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बाहमी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। सुलह की वजह से अज़वाजी ज़िंदगी को बरकरार रखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो ख़ाविंद अगर किसी वजह से अपनी बीवी को नापसंद करे और उससे दूर रहना और एराज़ करना वो मामूल बना ले, तो एक से ज़्यादा बीवियाँ होने की सूरत में किसी कम तर खूबसूरत बीवी से एराज़ करे, तो औरत अपना कुछ हक़ छोड़कर या नान-नफ़क़ा से कमतरी करके ख़ाविंद से सुलह कर ले। और इस सुलह में ख़ाविंद या बीवी पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सुलह बेहतर है, हर हाल में बेहतर है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वस्सुलहु खैर, कि सुलह दरअसल क्या है? बेहतर है। तो आप देखिए कि कभी ऐसा होता है ना कि किसी का शौहर अपनी बीवी से उसका दिल नहीं लगता है, दिल नहीं मिलता है। तो शौहर का कभी-कभी अपनी बीवी से दिल नहीं मिलता है और उससे वो बेरुखी इख्तियार करके उसे तलाक देना चाहता है। तो इस सूरत में अगर बीवी तलाक पर राज़ी ना हो, तो वो अपने कुछ हुकूकों को छोड़कर शौहर से सुलह कर सकती है। यानी ये कह सकती है कि मैं अपने फ़लाँ-फ़लाँ हक़ मुतालबा नहीं करूँगी, मगर मुझे अपने निकाह में रहने दीजिए। यानी ये औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, ठीक है? एडजस्ट करती है अपने आप को। तो ऐसी सूरत में शौहर को ये हिदायत दी गई है कि वो सुलह पर तैयार हो जाए और तलाक पर इसरार यानी ज़िद ना करे, क्योंकि सुलह का रवैया ही बेहतर है। और अगले जुमले में अल्लाह तबारक ताला ने एहसान की भी नसीहत फरमाकर शौहर को इस बात की भी तरग़ीब दी कि दिल ना मिलने के बावजूद बीवी से निबाह करने की कोशिश करे और अल्लाह से वो डरता रहे। अल्लाह तबारक ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, व उहदिरत व उहदिरतिल अनफुसुश-शुहा, और हर नफ्स में हिर्स हाज़िर रखी गई है। यानी कि हर इंसान के अंदर हिर्स होती है। तो शुह ऐसे बुख़ुल को कहते हैं जिसके साथ हिर्स मिली हुई हो। इंसानी नफ्स की तंगदिली, बुख़ुल और हिर्स फ़ितरी अम्र है। फिर शौहर बीवी की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे असबाब जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से बुख़्ल और तंगदिली उभर आती है। मर्द की तरफ से शुह ये है कि औरत से पूरा फ़ायदा उठाए मगर उसके पूरे हुकूक अदा ना करे। औरत की तरफ से शुह ये है कि मर्द से नान नफ़क़ा और महर वसूल करे मगर हुकूक अदा करने में कमी करे। अल्लाह तबारक ताला सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाते हैं, वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो अपने नफ्स की बख़ीली से बचा लिया गया तो वही फलाह पाने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुख़्ल और ईमान कभी एक बंदे के अंदर जमा नहीं हो सकता। ठीक है? तो अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं कि बंदे क्या करें, ये शुह जो है, बुख़्ल है, हिर्स है, इससे दूर रहें। तो मतलब बज़ाहिर
ऐसा होता है ना कि अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि वअहदिरतिल अनफुसुश शुह, और इंसानों के दिलों में कुछ न कुछ लालच का और हिर्स का मादा तो रख ही दिया गया है। मतलब बज़ाहिर ये है कि हर इंसान की तबीयत में दुनियावी फ़ायदों का कुछ न कुछ लालच होता है। इसलिए अगर औरत अपने कुछ दुनियावी फ़ायदे छोड़ रही है, तो शौहर को ये सोचना चाहिए कि उसे तलाक की सूरत में कोई सख्त तकलीफ़ पेश आने का अंदेशा है, इसलिए वो अपने ये फ़ायदे छोड़ने पर आमादा है। ऐसी सूरत में सुलह कर लेना बेहतर है। दूसरी तरफ बीवी को ये सोचना चाहिए कि शौहर ने कुछ दुनियावी फ़ायदों के लिए निकाह किया था, जो उसको मेरे साथ निकाह करने में हासिल ही नहीं हो रहे हैं, लिहाज़ा वो मेरी जगह किसी और से निकाह करके फ़ायदा हासिल करना चाहता है। अब अगर मैं अपने बाज़ हुकूक को छोड़ दूँ और उसे कुछ दूसरे फ़ायदे मुहैया कर दूँ, तो वो इस इरादे यानी तलाक देने से बाज़ आ सकता है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, व इन तुहसिनु, और अगर तुम नेकी करो, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, और औरतों पे जुल्म करने से बचो, व इन तुहसिनु व तत्तकू। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम एहसान करो और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला उससे जो तुम अमल करते हो हमेशा से पूरा बाखबर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगरचे नफ्स में तंगदिली, हिर्स और बुखल है, फिर भी शौहर और बीवी अगर एक दूसरे से हुस्न सलूक करते रहें और अल्लाह ताला से डरते रहें, तो अज्र ज़रूर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनके हर अमल से बाखबर है। आयत देखें, आयत नंबर 129। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम में से ये तो कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में से हर तरह अदल करो। तुम उसकी कितनी ही ख्वाहिश को और कोशिश कर लो, इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ माइल होकर दूसरी को अधर लटकती हुई ना छोड़ दो, और अगर तुम इस्लाह करो और तकवा अख्तियार करो, तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला है और रहमत वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने फिर मर्दों को जो है तालीम दी है, उनकी तरबियत की है, और उनसे मर्दों से यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको क्या करना है। तो अगर 4 शादियाँ किसी की हुई हैं और उनके दरमियान वो अदल करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लाख अदल करने के बाद दिल किसी एक ही की तरफ झुक जाता है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी अमली तौर पर तो इंसान को अदल करना ही करना है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने एक बड़ी हकीकत को बयान किया है कि ऐ लोगों, तुम हज़ार कोशिशों के बावजूद अपनी बीवियों के दरमियान पूरी तरह मुसावात यानी कि बराबरी नहीं कर सकते। मुस्नद अहमद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के दरमियान बारी की तक़सीम में पूरा इंसाफ बरतते थे। फिर कहते थे, ए अल्लाह, जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ, उसे मैंने तक़सीम कर दिया, और जिस चीज़ का मालिक तू है, मैं नहीं, यानी दिल, तो उसके झुकाव के बारे में मुझे मलामत ना करना। इसलिए अल्लाह ताला ने नसीहत की है कि अगर किसी एक बीवी की तरफ तुम्हारा रुझान है, तो उसमें तुम्हें हद से बढ़ना नहीं चाहिए कि दूसरी को आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकती हुई छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बीवियाँ हों और वो एक तरफ पूरे तौर पर झुक जाए, तो क़यामत के दिन उसका एक धड़ गिरा हुआ होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोग अपनी इस्लाह कर लोगे, बारी में तक़सीम में इंसाफ से काम लोगे और हर हाल से में अल्लाह से डरते रहोगे, तो अल्लाह ताला बड़ा ही माफ़ करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैन निसाई वलौ हरस्तुम, और अगर तुम हरगिज़ इस्तिताअत नहीं रखते कि बीवियों के दरमियान अदल करो, ख्वाह तुम हिर्स भी रखो, यानी बहुत चाहते हो कि हम अदल करें लेकिन तुम ना कर सको,
فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جانا کہ تم اس طرح دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، یعنی ظاہری معاملات میں ایسا جھکاؤ نہ کرنا کہ دوسری بیوی کے حقوق مار دو، اور نہ تو بیوی وہ رہے اور نہ ہی تم اس کو طلاق دو، یعنی کہ بیچ ادھر میں تم چھوڑ نہ دینا اس دوسری بیوی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی میلان کے باوجود عدل کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، پس جب ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہدیہ ہوتا اور چاہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے تو وہ اس کو روک لیتا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوتے تو وہاں وہ ہدیہ پہنچایا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجوں کے بیچ میں تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرماتے، اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2134 اس کا نمبر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، کسی کا بھی حق نہ مارے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 130۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اب تیسری صورت ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بن پڑے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ممکن ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے ان کے درمیان، اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت ہے 130۔ 131 ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ آیت 132 اور آیت 133۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسرے کو لے آئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تین باتوں کے بیان کے ساتھ تین باتوں پر اپنے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت کا ذکر کیا۔ آسمان اور زمین کی ملکیت کا ذکر اور اپنی قدرت کو ثابت کیا۔ آیت 130 میں شوہر اور بیوی دونوں کے راضی خوشی
کے ساتھ یعنی کہ دونوں راضی خوشی کے ساتھ جدا ہونے کی صورت میں ایک دوسرے سے اچھے رشتے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ پھر آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے کے اہل کتاب کو تقوی کی وصیت کی تھی، اور اے مومنو تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کفر نہ کرو۔ کفر کر کے تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، اس لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز سے پورے طور پر بے نیاز ہے۔ آیت 132 اور آیت 133 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مسلسل ہر آیت میں تقریباً یہاں پر 3 بار آئی ہے، تو اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو آیت نمبر 133 میں آیا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی کی ملکیت ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور کسی دوسری قوم کو لے آئے، یا انسان کی جگہ کسی دوسری مخلوق کو لے آئے، تو اے انسانوں تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندہ اور باقی رکھا ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں فنا نہیں کر سکتا ہے، وہ تو تمہیں کسی وقت بھی فنا کر کے پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں کسی بھی وقت وہ فنا کر دے، ختم کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ تو تمہاری بندگی سے مکمل طور پر بے نیاز ہے، اور تمہاری نافرمانی سے اس ذات اور اس کی ذات اور شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس جگہ ان الفاظ کو دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا، یہ جو لفظ للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات۔ تو اس جگہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ پہلے سے مراد فراخی اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دوسرے سے بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اگر تم منکر ہو۔ اور تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر پرہیزگاری اور نیکی اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو تو وہ تمہارے سب کام بنا دے گا۔ تیسری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے، اور دوسرے فرما بردار اطاعت گزار لوگوں کو وہ پیدا کر دے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو پوری طرح دھمکی اور ڈراوا بھی ہو گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 134۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ تو جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ صرف دنیا کا ارادہ رکھنے والوں کو احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ جب دونوں کا سوال کرو گے تو وہ دونوں دے گا اور مالدار بنا دے گا، اور صرف دنیا چاہو گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو آخرت کی ترغیب دلائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف دنیاوی فائدوں کو خواہش کرتے ہیں، یعنی دنیاوی فائدوں کی ہی صرف وہ خواہش رکھتے ہیں، جیسے مجاہد جہاد کے ذریعے مال کی نیت کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی فائدوں کے ساتھ آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو بندہ کیوں صرف دنیاوی فائدوں کو طلب کرے، یا ان میں سے افضل کا طلب کیوں نہ کرے؟ قرآن کریم میں اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیتیں آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے صرف دنیا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں دے دیتا ہے۔
سورہ شورى آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں ہی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترائی، احسان، بھلائی، سکون اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 135، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہو، قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہوں۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو ہمیشہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ دراصل یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں انصاف کے ساتھ رہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، چاہے وہ گواہی ان کے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تو ان کو ہمیشہ عدل سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کسی طمع سے، کسی پر ترس کھا کر یا کسی مروت کی وجہ سے یا سفارش سے عدل سے نہ ہٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی طمع، حرص، لالچ، مروت، ترس یا کسی کی خوشامد سے عدل سے نہیں ہٹنا ہے ایک مسلمان کو۔ سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر عدل کو قائم کر لیں، سارے اسلام کے اندر کیا ہو، عدل نافذ ہو جائے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے قسط، کونوا قوامین بالقسط، تو قسط سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عدل اور انصاف ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انصاف یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کیا جائے، اور حقوق العباد میں عدل اور انصاف یہ ہے کہ بندوں کے وہ تمام حقوق ادا کیے جائیں جو تجھ پر اس طرح واجب ہیں جس طرح تیرے حقوق ان پر واجب ہے، اور تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہے، اور تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، پس نفقات واجبہ اور فرض وغیرہ ادا کر، اور لوگوں سے اسی اخلاقی اور حسن صلح کے ساتھ معاملہ کر جو تو اپنے بارے میں ان سے چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے شہادت دینے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ تو گواہی دینا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کہیں ایسی کوئی نوبت آ جائے کہ کسی کو گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی کیسے دینی ہے؟ سچ کے ساتھ دینی ہے، ذرا بھی جھوٹ نہ ملے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں
سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ تو یعنی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی جھوٹی گواہی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5976۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، کہ کہیں آپ کو کسی کو گواہی دینی ہے تو اور وہ گواہی کیسے دے گا؟ سچ گواہی میں بولے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کسی کی وجہ سے اپنی گواہی میں جھوٹ نہ شامل کریں، سچی گواہی دیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو محبت اور دشمنی اور دو ایسی چیزیں ہیں نا جو انسان کو عدل اور انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم اور جور میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں کا رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب جو ہے نا کسی کو دشمنی ہوتی ہے یا کسی کو حد سے زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ انہی کی محبت میں آ کر اور انہی کی جو ہے نا چاہت میں آ کر انسان جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، چاہے تمہارے اپوزیشن میں، تمہارے خلاف میں تمہیں ان کے خلاف جانا پڑے، تمہیں مخالفت کرنی پڑ جائے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، سچ پر سارے فیصلے کرنے ہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تمہیں سارا معاملہ ہینڈل کرنا ہے۔ تمہیں کہیں پر بھی ایسے نہیں کرنا کہ اگر تمہارے ماں باپ آ گئے، بھائی بہن آ گئے، کوئی بھی آ گئے، رشتہ دار، خون قرابت دار، تو تم ایسا نہ کر جانا کہ تم جھوٹ بول جاؤ، تم ظلم کر جاؤ۔ نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ عدل اور انصاف کے ساتھ تمہیں کام کرنا ہے۔ اگر گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی بھی کیا کرنی ہے؟ سچ دینی ہے، سچ کے ساتھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان یکن غنی اور فقیرن فاللہ اولی بہما، اور اگر وہ امیر ہو یا فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ تو ایسے میں مالدار کے مال کی رعایت نہ کرنا اور فقیر پر ترس کھا کر جھوٹی گواہی نہ دے دینا۔ یعنی اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ مثلاً جو غریب ہوتا ہے تو اس کی ہمدردی کے لیے لوگ اس کے فیور میں غلط گواہی دے دیتے ہیں، یا کوئی مالدار ہوتا ہے تو مال کی لالچ میں آ کر لوگ مالدار کی طرف سے جو ہے نا مالدار کی طرف ہو کر کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو چاہے مالدار ہو یا کوئی غریب ہو، کسی کے بھی فیور میں ہو کر کے کسی کو بھی جھوٹی گواہی یا عدل اور ظلم نہیں کرنا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل کرو، خواہشات کی پیروی تمہیں عدل سے نہ روکے، کسی سے بغض یا دشمنی یا کسی کی محبت تمہیں عدل سے ہٹا کر ظلم کے راستے پر نہ لے آئے۔ ہر حال میں عدل اور انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِن تَلْعُوا، اور اگر تم زبان کو بیچ دو، تو زبان کو بیچ دینا کیا مراد ہے؟ وَإِن تَلْوُوا سے مراد زبان کو بیچ دینا ہے، اس طرح بات کرنا یعنی کہ جس کے خلاف گواہی پڑ جائے تو وہ بک جائے، بیچ دے۔ تو یعنی کہ اس کا معنی ہے تحریف کرنا یا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَلْعُوا، کہ تم اگر بیچ دو زبان کو، او تُوریدُ، یا تم پہلو تہی کرو، تو اس سے مراد ہے کہ تم اسے چھپاتے ہو۔ تو اعراض سے شہادت کو چھپانا یا شہادت نہ دینا مراد ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو نا اس سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔
تو تم جو بھی کام کر رہے ہو، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، تم زبان کو بیچ رہے ہو، تم گواہیاں خرید رہے ہو، تم گواہیاں بیچ رہے ہو، تم جو ہے سچ کا ساتھ دے رہے ہو یا تم جھوٹوں کا ساتھ دے رہے ہو، یا تم مال کی لالچ میں آ گئے، یا تم کسی غریب کی طرف سے تم ہمدرد کر رہے ہو، اور تم کیا ہے ساتھ ہی ساتھ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی گواہی، تو ان سب معاملات کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، غریب ہو، امیر ہو، لیکن ہر حال میں ایک مومن کو ایمان کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور قسط کے ساتھ سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی ایک مومن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے والا ہو۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔